اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آج ہمارا میتھمیٹکس کا لیکچر نمبر 1 ہے, چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 1. آج بیٹا ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ چیپٹر جس کا نام ریئل نمبر اور کمپلیکس نمبرز ہے. سو بیٹا نمبرز بات ہی نمبر سے شروع کرتے ہیں, پھر دیکھیں گے ریئل نمبر کیا ہوتے ہیں, کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں. یہ نمبر کی جو ٹرم ہم لوگ یوز کر رہے ہیں, ہم کیوں پڑھیں نمبرز؟ پہلے بات تو یہ ہوتا کیا اور ہم نمبرز کے بارے میں کیوں پڑھیں. تو مٹیریلز کو اگر ہم لوگ نمبرز نہ یوز کریں تو مٹیریلز کو میجر کرنا مشکل ہو جائے, ہماری زندگی مشکل ہو جائے. جتنی بھی میجرمنٹس ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ یوز لیس ہو جائے. تو مٹیریلز کو ڈیل کرنے کے لیے نمبرز مطلب کاؤنٹنگ یا میجرمنٹ ضروری ہے, اور میجرمنٹ کے اندر جو سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں وہ نمبرز کر رہے ہیں. میرے پیارے بچوں جتنی بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے ساری کمپیوٹر بیسڈ ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ میرے سارے بچے دیکھو آپ کمپیوٹر یوز کر کے سارے پڑھ رہے ہو, ایسا ہی ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں میری آواز کہاں جا رہی ہے؟ مائک میں, مائک اسے بھیج رہا کہاں پہ؟ سی پی یو کے پاس, ریم سے ہوتی ہوئی وہاں گئی, اس نے ڈیکمپوز کر کے اس کو بٹس زیروز ونز کی فارم میں اسٹور کر دیا اپنی میموری میں. تو میری آواز جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پہ اسٹورڈ ہے وہ ڈیجٹس کی فارم میں, 0 اور 1 کی فارم میں, نمبرز کی فارم میں. کبھی بتاؤں گا یہ کمپیوٹر پہ جو کام کر رہا نا یہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے. آپ کا کمپیوٹر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, لیکن اپنی جو یادداشت ہے اس کے اندر چیزوں کو محفوظ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کی فارم میں. اگر نہیں کہے گا کمپیوٹر کا چلنا ہی محال ہے. ٹھیک ہے جی زین العابدین. تو طلحہ نے بھی بات کر لی. ابھی تو کام جا رہے ہیں نا, ہم نمازیں بھی نمبرز میں پڑھتے ہیں. اللہ نے زمین آسمان بنائے نمبرز دیے ہوئے آپ کو, نہیں ہے یا نہیں؟ اب بڑے نمبرز لے کر رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں میرا بچہ بولا؟ جی زین العابدین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نمبرز پہ ہے یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ نمبرز کی مٹیریلز کے ساتھ نمبرز کا تعلق ہے. مٹیریلز کے ساتھ نمبرز ہے, نمبرز اور نمبرز. جی معاذ آپ کچھ کہیں گے؟ کوئی اچھی سی اپلیکیشن بتا دیں نمبر. وہ تو لیکن نمبرز کی یہ تو واضح ایسا کہ ایسی مثال بتائی جیسے عطاء الرحمان نے بتائی, ہمارے طلحہ نے بتائی, اور بندوں نے بتائی. جی بیٹا آپ کی باری آ رہی ہے, صرف میں آپ کا سوال کا جواب بھی دوں گا لیکن ابھی پہلے اس کو سنیں. جی چلے آپ سوچیں. جی سیٹ آف ڈیجٹس نہیں, ڈیجٹس صرف الف پہ ہے. collection of digits are called numbers, but we are talking about why the numbers are discussed in the mathematics. Why? بھائی کیونکہ جو فیکٹری ہوتی ہیں وہ جب چیزیں بناتی ہیں تو ان کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. مزے کی بات, یہ بچہ بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہے جی. اسے پروڈکٹ کوڈ کہتے ہیں. آپ کبھی وہ لیس جو آپ پاپڑ کھاتے ہو, آپ کرکرے شروع کھاتے ہو تو کبھی چیک کرنا ان کے اوپر لائنیں لگی ہوتی ہیں. بیٹا وہ کوڈ ہوتا ہے, کوڈ مارک ہوتا ہے, اسے اسکینر پہچان سکتا ہے, اسے کمپیوٹر پہچان سکتا ہے. سمجھا؟ تو آپ جو چیزیں کھاتے ہو ایریل یوز کر رہے ہیں, جتنے بھی بیٹا آپ کی پروڈکٹس ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے, ان کے بھی نمبرز ہیں, رجسٹرڈ پروڈکٹس کے نمبرز ہوتے ہیں. اب پروڈکٹ کی پہچان کرنی آپ کے پاس نمبر اور پروڈکٹ پتہ چلا کون سی پروڈکٹ ہے یہ. آپ ہوا کا والیوم میجر کرتے, ہوا کا والیوم نہیں میجر کرتے, گیس ہے نا, ہوا کا ماس نہیں میجر کرتے. 2 کلو گرام سی این جی پمپ پہ جاتے تو کیا کہتے ہو؟ نیچرل گیس 2 kg 4 kg 5 kg نمبر. آپ پیٹرول ڈلواتے ہو نمبر نہیں آتے. میجرمنٹ ہوا کے اندر ایٹمز ہیں, ایٹمز کے اٹامک نمبرز ہیں, ماس نمبرز ہیں. ہوا کی پراپرٹیز بیٹا یاد رکھنا, ہم پراپرٹیز جو کہ آپ فزکس میں پراپرٹی میجر کر سکتے ہو نا ان کا تعلق نمبر کے ساتھ. اگر آپ کسی بھی پراپرٹی کو نمبر کی فارم میں لکھ دو نا سمجھ لو وہ فزیکل کوانٹٹی. اگر وہ کوانٹٹی جیسے میں غصہ کہتا ہوں اس کو نمبر کی فارم میں لکھ سکتے ہو, 2 ڈگری کا غصہ آیا ہوا, 2 یونٹس کا. اب یونٹ کا کوئی پتہ نہیں. تو جس چیز کو آپ نمبرز کی فارم میں نہیں لکھ سکتے ہیں وہ فزکس میں ڈسکس نہیں ہوتی.
ایک سائنٹسٹ جس کا نام کیلوین، آپ کی بک فزکس کی بک کے اوپر پہلے پیج پہ لکھا ہوا، کیلوین فرماتے ہیں کہ اگر لارڈ کیلوین فرماتے ہیں کہ اگر 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 آپ کسی چیز کو نمبرز کے فارم میں ایکسپریس کر سکتے ہیں تو آپ کا اس چیز کے بارے میں علم مکمل ہے، اور اگر وہ آئیڈیا جس کو آپ نمبر کے فارم میں ایکسپریس نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں، اس آئیڈیا کے بارے میں آپ کا علم نامکمل۔ آپ سمجھ آیا؟ تو نمبرز ہی وہ چیز ہے جو آپ کے علم کو مکمل کر رہے ہیں، نمبرز کوانٹائز چیزیں۔ جی اللہ نے نمازیں بھی نمبر میں فرض کی ہیں، آج روزے میں نمبر میں فرض کیے ہیں، حاج کے چکر بھی نمبرز میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری شاید تک میں قبولہ بھی 3 دفعہ نمبرز میں، کم ہو جائے تو بندہ بچ جاتا، زیادہ ہو جائے تو بندہ بچ جاتا، عیدیں بھی نمبرز میں، ہمارے ایونٹس نمبرز میں، ہماری ہر چیز، ہماری عبادات، ہماری رسومات، ہر چیز بیٹا کس میں نمبرز میں۔ اب دیکھو ہمارے کہ ہمارا اللہ بھی کتنے ہیں؟ دیکھو ایک سے بڑھا دو نا کفر ہو جائے گا، ایک سے زیادہ کرو نا اللہ کو، کر سکتے ہو؟ تو کرو نمبر اسپیسیفک نمبر آپ نے اللہ کو آسان کیا کہ اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم، ایک صرف ایک۔ دن بھی گزرتے ہیں اس میں بالکل بیٹا، اب میں نے ایک آپ بچے صحابہ صفا گروپ کے ملنے جاتے ہیں، اس کے اوپر فیس بک پہ جو گروپ ہے، آپ اور چیزوں میں پڑے رہتے ہو، گروپ کے اوپر بیٹا ایک کمنٹ میں نے کسی کا کاپی کر کے لکھا، میرا خیال میں گلیلیو کہتا تھا کہ میتھمیٹکس از دا لینگویج with which God has programmed the world، اللہ نے دنیا کو پروگرام کیا، وہ لینگویج ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو لکھا ہے، پوری کائنات۔ آپ سمجھا؟ آپ کی ہوائیں بھی جو چلتی ہیں نا، اس کے اندر بھی میتھمیٹکس موجود ہے، اس کی ایکویشن۔ جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ماڈلنگ ساری کی ساری ماشاءاللہ، میں آپ کو بات بتاؤں ایسے ایک بات بتاؤں آپ کو، ماڈلنگ کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ماڈلنگ کی کہ ڈیلی لائف پرابلم کو کا میتھمیٹکس لکھنا، جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی پروسیس ہے اس کو میتھمیٹیکل ایکویشنز کی فارم میں لکھنا ماڈلنگ کہلاتا ہے۔ بیٹا 9th کلاس میں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ ایم ایس سی لیول تک کی بات کر رہے ہیں، دس از اے ویری بگ تھنگ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ after 4 months you are able to say that you know what is modeling۔ آپ کے سامنے ہوا چل رہی ہے، آپ ہوا کے چلنے کی ایکویشن لکھ دو کہ یہ وہ ایکویشن ہے جو آپ کو بتائے گی کہ ہوا کس رفتار سے چل رہی ہے، ہوا کی فلاں پراپرٹی کیا، ہوا کی فلاں پراپرٹی کیا، ہوا میں نمی کتنی ہے، ہوا میں یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، سب کیلکولیشن کس طرف سے آ رہی ہے، کس طرف سے جا رہی ہے، سمجھ آیا نا؟ تو بیٹا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ آپ کو پتا ہے ڈیلی لائف پرابلم کو، کسی بھی نیچرل پروسیس کو اگر آپ میتھمیٹیکل ایکویشنز کی فارم میں کنورٹ کر دو تو دس پروسیس از کالڈ ماڈلنگ۔ ماشاءاللہ شاباش بیٹا، ویری گڈ۔ مگر ہم لین دین نہیں کر سکتے تھے نمبرز کے بغیر، چیزوں کے ساتھ، تو پانی بھی ہم میئر کرتے ہیں، مارجن نکالتے ہیں، نمبرز ہیں جی، پراپرٹیز میئر کرتے ہیں نمبر میں، فزکس ساری نمبرز پہ بیس کرتی ہے جی۔ کیونکہ اب میں بھی ذرا کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے نمبرز کے بارے میں، یہ نمبرز کیا ہیں، ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں نمبرز کے بارے میں، یا یہ بک کیا کہہ رہی ہے، میں نے کیا کہنا ہے، اصل تو بک کی بات ہے نا کہ بک والے کیا فرما رہے ہیں نمبرز کے بارے میں۔ تو ذرا سنیے، تو فرسٹ آف آل ہم بات ریئل نمبرز کی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، جہاں انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں، the numbers are the foundation of mathematics and we use different kinds of numbers in our daily life۔ numbers جڑ ہے، فاؤنڈیشن ہے، جڑ ہے، جڑ بنیاد، نمبرز نہیں ہوں گے میتھمیٹکس یوز لیس ہے۔ تو نمبرز جڑ ہے کس کی؟ میتھمیٹکس کی، اور ہم پھر ایک قسم کے نمبر یوز نہیں کرتے، ہم مختلف قسم کے۔ اب کمپیوٹر کی بات کریں گے 0 1 سے اوپر جائیں گے نہیں، سمجھ آ نہیں ہے، کلیئر ہوا نہیں ہوا؟
آگے چلیں. تو بیٹا کہا نمبرز آر دا فاؤنڈیشن آف میتھمیٹکس اینڈ وی یوز ڈفرنٹ کائنڈ آف نمبرز ان our daily life. So it is necessary to be familiar with various kinds of numbers. اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم مختلف قسم کے نمبر سے اپنے آپ کو روشناس کروائیں. اٹ از نیسسری, یہ ضروری ہے ہمارے لیے ٹو بی فیملیئر کا واقف ہوں ود ساتھ ویریس مختلف کائنڈز اقسام سے آپ نمبر کی. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ ہماری زندگی میں پہلی بات جو میتھمیٹکس ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد ہی اس کی جڑی نمبرز ہے. اگر نمبر نہیں آتے تو میتھمیٹکس کا کیا پتہ چلے گا ہمیں. پھر میتھمیٹکس کی بنیاد نمبرز آ گئی اور میتھمیٹکس ہمارے ڈیلی لائف میں ہر جگہ یوز ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے نا, کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو بیٹا یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیلی لائف میں ایک چیز ہر جگہ یوز ہو رہی ہے تو اگر ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی میں چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. سو اٹ از نیسسری ٹو بی فیملیئر ود ویریس کائنڈز آف نمبرز. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف اقسام جو نمبرز کی ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو واقف کر لیں, ان سے آشنائی حاصل کر لیں. اب اس یونٹ میں آپ کو پہلے بتا دیا اہمیت کیا ہے اس کی نمبرز کی. ٹھیک ہے, نمبر میں بتاتا ہوں. نمبر کی ڈیفینیشن جو بنتی ہے نا, دا سمبولیکل ریپریزنٹیشن آف اے اسپیسیفک ویلیو. ویلیو کی بات کر رہا ہوں, قدر کی بات کر رہا ہوں, قیمت کی بات کر رہا ہوں کہ کسی مخصوص قیمت کا علامتی اظہار جو ہے, مخصوص قیمت کی بات کر رہا ہوں, مقدار کی بات کر رہا ہوں. کسی مخصوص مقدار کو اگر سمبلز کی فارم میں لکھ دیا جائے تو جو شکل سامنے آتی ہے, جو سمبل سامنے آتا ہے اسے نمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, کل ہم نے بنایا تھا نا 1 ایک اینگل تھا, یاد آ گیا ہوگا سارا. So in this unit we shall discuss real numbers and complex numbers. ہم 2 نمبرز کی بات کریں گے بیٹا. ریئل نمبرز انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی کہ ریئل نمبرز کیا. ٹھیک ہے, پھر آگے پڑھیں گے تو پھر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے, ریئل انالیسس ایک سبجیکٹ ہے, کمپلیکس انالیسس ایک سبجیکٹ ہے. جب آپ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ باتیں کلیئر ہوگی انشاءاللہ. سیکنڈ ایئر تک آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ اب آپ کو ریئل نمبرز کے بارے میں مزید پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, میکسیمم پراپرٹیز میں آج آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, سو ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے پہلی بار ریئل نمبرز ہیں کیا, پھر یہ ڈسکس کرنا کمپلیکس نمبرز ہیں کیا, انکلوڈنگ دیئر پراپرٹیز, ان کی خصوصیات پہلے ڈیفائن کریں گے پھر ان کی خصوصیات کو دیکھیں گے. دیر از 1-to-1 correspondence. دیر از correspondence between real numbers and the points on the real line. اب اس بات کو میں بعد میں سمجھاؤں گا, پہلے میری بات کو غور سے سنیں. پیارے بچوں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, دنیا میں ان کو ایک شرٹ میں ڈال دو, اور جتنے بھی نام ہیں ان کو ایک شرٹ میں ڈال دو. کیا ایسا پاسبل ہے کہ دنیا میں جو نام موجود ہے ان کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندے کا نام مختلف ہو دوسرے سے, تمام بندوں کو مختلف نام دے دیے جائیں؟ نہیں ہے نا. بات سمجھ آئی؟ میں پھر بتا رہا ہوں بیٹا, آپ کے پاس ایک ناموں کا سیٹ ہے, علی, عثمان, حمزہ, حنزلہ, طیب, حارث, معاذ, نام ہے نا, ناموں کا سیٹ بنا لو. ٹھیک ہے, نیمز کا سیٹ. ادھر انسانوں کا سیٹ بنا لو. کیا یہ پاسبل ہے کہ ہر بندے کو آپ ایک نام دو جو باقی تمام بندوں سے ڈفرینٹ؟ پاسبل ہے, پاسبل ہے, پاسبل ہے. فی الحال آپ دیکھیں, یہاں سے 2 عثمان اٹھ جائیں گے, 2 حنزلہ مل جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, لیکن 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 میری بات غور سے سننا. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ یہ جو میں لائن بنا رہا ہوں یوں کر کے, اس کے اندر کتنے پوائنٹس ہیں؟ کتنے پوائنٹس ہیں؟ کتنے پوائنٹس ہیں؟ میں اتنے سے حصے کی بات کرتا ہوں, اس میں کتنے پوائنٹس ہیں نہیں بتا سکتے نا, لا محدود ہے. یہ جو بات کر گئے نا 1-to-1 correspondence کی, یہ بھی آپ کو بڑی مزیدار بات بتا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لائن پہ جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں نا, اور اگر آپ ہر پوائنٹ کا نام ایک ریئل نمبر رکھو
अगर आपने एक पॉइंट को 1 कह दिया, अब दूसरा कोई पॉइंट 1 नहीं होगा। यहां भी ये कहा जा रहा है कि अगर रियल नंबर लाइन के ऊपर आप हर पॉइंट का नाम एक नंबर रखो, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा, रियल नंबर लाइन पर हर पॉइंट को एक नंबर असाइन होगा। रियल नंबर जितने बड़े हैं, हर नंबर हर पॉइंट को एक नंबर असाइन होगा और वो नंबर पर किसी दूसरे पॉइंट को असाइन ये है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कि जितने आपके पास रियल नंबर्स हैं, जितने आपके पास और जितने पॉइंट्स एक लाइन पे, ये दोनों की जो तादाद है वो अगर फाइनाइट की बात है। लेकिन यहां पे क्या बेटा कि रियल नंबर जितने ज्यादा है कि अगर आप रियल नंबर लाइन पर हर पॉइंट को एक नंबर दो, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है। तो एक नंबर से एक पॉइंट को, एक नंबर से एक पॉइंट को, एक नंबर से एक पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, असाइन कर सकते हो, हर पॉइंट का नाम एक नंबर रख सकते हो। रियल नंबर इतने ज्यादा है, हर पॉइंट का नाम एक रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर बाकी तमाम पॉइंट्स के जो नाम इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स होंगे उनसे डिफरेंट होंगे। मतलब ये बना 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये बना कि each point can be assigned a real number that will be different from all other points. From all other points. हर पॉइंट को एक नंबर असाइन करोगे, ठीक है, और क्या करोगे, डिफरेंट रियल नंबर असाइन करोगे। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि आपके पास रियल नंबर लाइन पे पॉइंट्स है, आप चाहते हो हर पॉइंट का नाम रखो। आपने कहा हम हर पॉइंट का नाम एक नंबर रखें, एक का नाम 1 रखा, एक का नाम 2 रखा, 3 रखा। 1 और 2 के दरम्यान में तो नंबर होंगे या नहीं होंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं है उसके दरम्यान में, ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस के अलावा भी होता है, हम उनकी बात भी करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुन लो। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि आप रियल नंबर लाइन, रियल नंबर्स को एक लाइन पर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, और ठीक कैसे अरेंज कर सकते हो कि हर पॉइंट का नाम एक रियल नंबर रखो, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, फिर नंबर्स ही होंगे ना। आप ठीक है, समझ आ लिया। तो वो जो लाइन बनेगी आफ्टर अरेंजिंग द रियल नंबर्स ऑन द लाइन, दैट विल कॉल्ड द रियल लाइन, रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन। बात समझ आई? एक ऐसी लाइन जिस पर मौजूद हर पॉइंट का नाम आपने एक रियल नंबर रखा हुआ हो, ठीक है, उस लाइन को बेटे क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन का नंबर लाइन, तो उसके ऊपर नंबर अरेंज है, हर पॉइंट का नाम एक नंबर है, तो उस लाइन को मेरे बच्चों ने नाम दे दिया रियल नंबर लाइन। ये उन्होंने बात कर दी है, ठीक है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ये है। तो क्या कहा, देयर इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, एक से एक को जोड़ा जा सकता है। 1 to 1 एक से एक को करस्पॉन्ड किया जा सकता है, मैच कराया जा सकता है, ठीक है, किसके दरम्यान में, बिटवीन रियल नंबर एंड पॉइंट्स इन द नंबर लाइन। तो आपकी जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं और रियल नंबर्स में नंबर्स है। तो रियल लाइन के पॉइंट्स और रियल नंबर्स को आपस में ऐसे जोड़ा जा सकता है कि हर पॉइंट को डिफरेंट रियल नंबर असाइन हो। कोई से दो पॉइंट्स को सेम रियल नंबर असाइन, द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, subtraction and division of complex numbers will also be discussed। बेटा आपको रियल नंबर्स को ऐड करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, डिवाइड, लेकिन बेटा कम्प्लेक्स नंबर्स क्योंकि आपके लिए नए होंगे, सिर्फ एक डेफिनेशन आपको होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर सारे समझ आ जाएंगे। 786 की बात कर रहे हैं ना आप, उसको बिस्मिल्लाह क्यों कहते हैं? अबजद, क्या अबजद, ये है हमारे पास इल्म जाफर। इल्म जाफर के अंदर बेटा क्या करते हैं कि जो आपकी अलिफ बे है उसके हर हरफ को नंबर्स असाइन किए जाते हैं, अलिफ बे, ठीक है, अबजद, हुत्ती, कालिमन, कुछ इस तरह के अल्फाज है, एक टेबल बना होता है और उसकी मदद से क्या किया जाता है, जो नाम होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, नंबर्स में, ठीक है। वो और अलग चीज है, एक इल्म है, उसे नंबरोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में, इल्मुल आदात, आदात का इल्म। मतलब बंदे का नाम पूछा, उससे डिजिट निकाला और उस पर कुछ कैलकुलेशंस की और बता देंगे जी, ठीक है, समझ आ लिया। तो कुछ इल्म नुजूम से मिलता जुलता इल्म है ये, सरकार ने इसे मना फरमाया, नहीं समझे।
اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ نمبرز کو یوز کر کے دوسروں کی قسمت کا حال بتانا. سرکار نے نجومی کے پاس جانے سے منع فرمایا. رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس شخص کی طرف, سرکار ناراض ہوتے ہیں اس شخص. ٹھیک ہے نا, تو اللہ سے لو لگاؤ. باقی اس میں ہوتا کیا کچھ اب میں آپ کو دے سکتا ہوں انفارمیشن. تھوڑا سا مجھے شوق تھا, لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ سرکار نے منع فرمایا اس چیز سے تو میں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, میں نے بلا دیا سارا کچھ. کبھی یا کچھ سائڈ پہ نہیں گیا کبھی بھی. بہت شوق تھا مجھے کہ علم میتھمیٹکس کے ذریعے سے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا میتھمیٹکس لکھیں, ان سے فارمولے ڈیڈیوس کریں. کس کے لیے؟ انسانیت کے فائدے کے لیے. اس پہ ریسرچ کریں, اس پہ میتھمیٹکس کو یوز کریں. لیکن یہ جو ہے نا کسی کی قسمت کا حال بتانا اور اس کا یہ وہ, بیٹا یہ کام نہیں. تسخیر کائنات تو یہی ہے نا کہ آپ محنت کر کے کائنات کے اندر ہونے والے نیچرل پروسیسز کو سمجھ کر ان کو کنٹرول کرو. ٹھیک ہے, سمجھ آیا نہیں آیا؟ تسخیر کائنات کا علم تو یہی ہے, لیکن اس سے آپ کے علم سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ یہ کام قسمت کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یاد رکھنا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ کو جو نجومی کا ہے یہ ہونے والا وہ ہونے والا. میرے بچے میری بات یاد رکھنا, ہمارے ایمان کی جو دو صفتیں ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو بیٹے اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے, بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کا حال جس کو چاہے بتا دیتا ہے, یہ نہیں ہے اپنے پاس رکھا. کس کے پاس رکھا؟ اور اگر آپ کے مقدر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو یاد رکھنا اس کو چینج لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کو ایک ہتھیار دیا ہوا ہے. پتہ وہ کیا؟ دعا. کیا؟ دعا سے اللہ رب العزت, میرا یہ ایمان ہے, میرا اللہ دعا سے, کیونکہ وہ اپنے لکھے ہوئے کا محتاج نہیں ہے نا, میرا رب اپنے لکھے ہوئے کا محتاج نہیں ہے. میرا رب اگر اس سے دعا کی جائے, کس سے؟ مالک سے دعا کی جائے تو وہ لکھا ہوا بدلنے پہ قادر ہے, اور کوئی نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ مالک سے دعا کی جائے میرے بچوں تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کی تفسیر کو سامنے رکھ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مالک لکھے ہوئے کو بھی بدل دے گا. اگر آپ مالک کے حبیب کی ایسی اطاعت کریں, مالک کے حبیب کی زندگی پر ایسے عمل کریں کہ سرکار خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, سرکار کو اپنی سنتوں سے پیار, ان کو محبت اپنی سنتوں سے, اپنی زندگی سے, اور اللہ کو اپنے حبیب سے پیار, ان کی زندگی سے پیار, اللہ کی چاہت ہے ان کی زندگی. اس لیے بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم لا ادھر لگائیں بجائے اس کے ہم دوسروں کے پاس جا کر, جن کو کلمہ تک نہیں آتا ہوتا ان کو, ٹھیک ہے, ہم اپنی قسمت کا حال ان سے پوچھیں, تو کیوں نہ ہم اپنے مالک کے سامنے جا کے سجدے میں سر رکھ کر, ٹھیک ہے, اس سے پوچھیں. یا کیوں نہ ہم لوگ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھے اور اس سے یہ سیکھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے, اس سے یہ سیکھ لیں کہ اللہ رب العزت راضی کیسے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے, آپ کو اللہ والا بنا دیں گے, جن کی صحبتیں آپ کو اللہ سے محبت نصیب کر دیں گی. تو بیٹا ایسے لوگوں کی صحبت میں جاؤ, نہ کہ ان لوگوں کی صحبت میں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوتا. لیکن یاد رکھیے گا, کوئی ولی, کوئی پیغمبر جس مقام پر ہے سب اللہ کی عنایت, اور ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بیٹا ہم ان کا احترام کریں. توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرنی, ادب بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت دو چیزیں معاف نہیں کرے گا, ایک شرک معاف نہیں کرے گا, ایک اپنے بندے کی توہین معاف نہیں کرے گا, اپنے دوست کی توہین معاف نہیں کرے گا, گستاخی نہیں معاف کرے گا. عبداللہ بن ابی کو یہی تو مار پڑی کہ سرکار کی توہین کیا کرتا تھا, گستاخی کیا کرتا تھا. اللہ نے کہا نہیں معاف کروں گا اس کو, کیونکہ اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کو دیکھو کتنا رحیم بنایا, سرکار نے جنازہ پڑھا اس کو کرتا دیا اپنا, ایسا رحیم محبوب ہمیں عطا کیا. تو مالک وہ صرف جو سرکار میں رحمت کی ڈالی ہے, مالک نے ڈالی ہوئی ہے,
کس نے ڈالی ہوئی ہے؟ मालिक ने ٹھیک ہے. اللہ رب خود فرمایا میرے حبیب اگر ہم نے تجھے رحیم نہ بنایا ہوتا, رحم کرنے والا, نرم مزاج نہ بنایا ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس کب کے بھاگ چکے ہوتے. बाप चुके होते. ٹھیک ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سورہ نساء جا کے کھولنے پڑھیں. ٹھیک ہے, اسے پیچھے بھی پڑھے, اسے آگے بھی پڑھے, آپ کو سرکار کی رحیمی کا پتہ چلے, اللہ نے کتنا رحم ان کے اندر ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رحیم بنا, ان کو بھی جنازہ پڑھ دیا ان کا, لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, اس نے کیونکہ میرے حبیب کی گستاخی کی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو گستاخی مت کیجیے کسی کی بھی, کسی کی بھی. بیٹا اللہ رب العزت, یہ اللہ والے ادب ہی سکھاتے ہیں, اللہ والے اپنی پوجا نہیں کراتے. وہ اللہ والا ہے ہی نہیں جو اپنی پوجا کروائے. اللہ والے تو خود اللہ کے نبی سے بڑا کے اللہ والا ہو سکتا ہے. جب انہوں نے اپنی پوجا نہیں کروائی تو باقی کون ہو گیا پھر اپنی پوجا کروانے والا. تو اس لیے میرے پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھو, بات علم جافت سے شروع ہوئی, پھر بات آگے سے آگے نکل گئی, لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ تو کمپلیکس نمبر بھی دیکھیں گے, ابھی اس کی بات نہیں چلے گی. ان کی ایڈیشن کیسے کرنی ہے, ان کو جمع کیسے کرنا ہے, ان کو تفریق, ان کی سبٹریکشن کیسے کرنی ہے, ان کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو میرے پیارے بچوں ذرا غور سے دیکھو جی, ریئل نمبرز, لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی آج نا, اچھا بیٹا جی دیکھیں جی, دنیا میں بیٹا کوئی بھی چیز, دنیا میں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز لازمی ہے, اس کا کرنے والا ہے. جیسے آج ہم نمبر کی بات کرنے جا رہے ہیں, تو نمبرز خود بخود نہیں بنے, خود بخود نہیں بنے. نمبرز یا کوئی بھی چیز دنیا میں تب وجود میں آتی ہے جب اس کی ضرورت ہو. کوئی بھی چیز دنیا میں اگر منظر عام پہ آ رہی ہے, وجود میں آ رہی ہے, دس مین دیر از اے نیڈ فار دیٹ تھنگ. اگر اس چیز کی ضرورت نہ رہے تو مالک اس کو صفحہ ہتھی سے ختم کر دیتا. مالک کو زیادہ پتہ کس کو رکھنا کس کو ختم کرنا. سمجھ آ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا, دنیا میں اگر نمبرز آپ پڑھنے جا رہے ہو تو نمبرز کس کے تحت؟ ضرورت کے تحت وجود میں آئے. اچھا کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو بیٹا شروع میں انسان جو تھا کہیں پڑا کہ اس کو ضرورتی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے, کاؤنٹ کرنے کی, تاکہ علم, انسان کی پیدائش کا مقصد ہی کیا؟ جاننا, پہچاننا, علم حاصل کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اس تک پہنچنا, یہ پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب عبد ہو, عبادت کرنی ہو, مالک کو نہ جانتا ہو تو پھر تیرا رکوع بھی حجاب, تیرا سجود بھی حجاب, تیرا قیام بھی حجاب. اگر پتہ ہی نہیں ہے مالک کا تو پھر نماز کا کیا فائدہ, عبادت کا کیا فائدہ, اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے. تو جو بات چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے؟ نمبرز کی. تو انسان نے چیزوں کو گننا چاہا, ان کا حساب کتاب کرنا شروع کیا, کیونکہ مقصد ہی یہ تھا کہ جا کے کائنات کو کنٹرول کرے. تو آتے ساتھ ہی بات بھی میتھمیٹکس سے شروع ہوئی. تو یاد رکھیے گا انسان نے سب سے پہلے چیزوں کو پتہ کس پہ گننا شروع کیا؟ سب سے پہلے کس چیز پہ چیزوں کو کاؤنٹ کرنا سیکھا, حساب و کتاب لگانا سیکھا؟ ہاتھوں پہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہاتھوں میں کتنی انگلیاں آپ کی؟ میتھمیٹکس جو آپ آج کل یوز کر رہے ہو اس کے اندر ڈیجٹس کتنے ہیں؟ 0 سے لے کر 9 تک 10 ڈیجٹس. ڈیجٹ کو یاد رکھنا, یا ہندسے کو فارسی زبان میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو جس کا ترجمہ بنتا ہے ہندسے کا, اس کو انگلی کہتے ہیں. انگلی سمجھ آ لیا؟ انگلی ہندسا.
डिजिट फिंगर, उंगलियों पे आप मैथमेटिक्स करते थे या काउंटिंग करते थे। फिर अब चीजें दुनिया में 10 तो नहीं है ना, 10 उंगलियां। अब इंसान आगे बढ़ा तो बात को शॉर्ट करने के लिए अब आगे चलता हूं। तो इंसान ने पता क्या किया, चीजों को रेवड़ा बकरियों का, इंसान ने बकरियां पालना शुरू की, बकरियां बढ़ना शुरू हुई है। उसने कहा यार ये तो उंगली की नहीं जा सकती, अब इनके लिए कोई नई चीज होनी चाहिए। तो इंसान ने क्या किया, चीजों को गिनना शुरू किया स्टोन्स पे, पत्थरों पे। किस पे? पत्थर किस तरह गिनते थे उस वक्त भी? एक मैं बताता हूँ, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस थी। एक बकरी एक पत्थर, एक बकरी एक पत्थर, दैट इज 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। खजूर की गुठलियां, हड्डियां, ठीक है, ये चीजें लोग यूज करते थे, ठीक है। मोती, ठीक है, ठीकरियां, हाँ शाबाश, वो रेठे शेठे, खजूर की गुठलियां। तो इंसान ने बकरियों को गिनना चाहा। अब गिनने के लिए क्या करा, अब उनकी जरा टेक्निक चेक करना। ये बाढ़ है, इसके अंदर बकरियां थी, भेड़िए से बचाना उन्होंने। यहां बेटा एक गड़ा रखा, यहां दूसरा गड़ा रखा। अगर लॉजिक चेक करो, अगर बकरियां अंदर हैं तो इस गड़े के अंदर जितनी यहां बकरियां थी उतनी गुठलियां होंगी। अगर 200 बकरी है तो 200 गुठली यहां पड़ी होगी। अरे वो चराने लेके जाते थे तो एक बंदा यहां बैठता था, एक बकरी बाहर, एक गुठली यहां से यहां अंदर। ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कि हर बकरी को एक गुठली की शक्ल में नाम दिया हुआ था। हर बकरी को एक गुठली असाइन की हुई थी। एक गुठली का मतलब एक बकरी। तो रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट का मतलब एक नंबर, एक नंबर दो एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर, एसोसिएशन इस तरह की। ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस की बेस्ट एग्जांपल है। अब यहां पे ये शर्त नहीं थी कि फलां गुटकी फलां बकरी की, नहीं, कोई एक गुटली उठा के यहां डाल दो, एक बकरी बाहर चली जाएगी, बस। स्पेसिफिक कोई रूल नहीं था, लेकिन ये रूल था कि जितनी बकरियां होंगी उतनी गुटलियां होंगी। समझ आया नहीं यार? अब गुटलियां बाहर है तो बकरियां कहां फिर रही हैं? बाहर चल रही हैं। वापस आते थे, अब चेक करना सारी बकरियां वापस आई हैं, बंदा यहां एक बकरी अंदर, एक गुटली अंदर। दिस इज 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कि बकरियों का सेट था, एक ठीकरियों का या पत्थरों का सेट था। तो क्या था कि हर उनमें क्या ताल्लुक था कि हर बकरी को एक गुठली असाइन थी, ठीक है। एक किसी एक बकरी को वो एक गुठली असाइन कर देते थे, जितनी बकरियां थी उतनी गुठलियां थी। तो दिस टाइप ऑफ लिंक बिटवीन द टू सेट्स इज कॉल्ड 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। आप समझ आया? अब बकरी अंदर चली गई, सारी गुठली अंदर चली गई। फॉर एग्जाम्पल एक गुठली बीच में बच गई यहां पर, इसका मतलब क्या है? एक बकरी गायबा नहीं आई, जाते ढूंढते पकड़ते उसे लाके अंदर डालते, गुठली अंदर डालते, या फिर किसी बीड़िए का नवाला बन चुकी होती। प्रॉब्लम। अब हमारे अताउर रहमान जैसे किसी शरारती बच्चे ने क्या किया, ये हिसाबों किताब जरा कोई ऑथेंटिक नहीं था ना। अताउर रहमान ने क्या किया, क्योंकि खजूर की गुठलियां डाली गई थी घड़ों में, उसने कहा आज तो चाचे को मजा सिखाता हूं। उसने जो खजूरें खुद खाई थी उसकी भी 10 गुठलियां अंदर डाल दी। चाचा बकरी चलाने गया हुआ, कहा आज देखो मजा आएगा। बकरियां चराने लेके गए हुए वो, और बाहर के घड़े में सारी गुठलियां पड़ी हुई हैं। अताउर रहमान खजूरें खाता खाता आया, 10 गुठलियां हाथ में दी, उन्हें डाल दिया, ठीक है। अब वो बकरियां चला के वापस आया, सारी बकरियां अंदर, लेकिन 10 गुठलियां बाहर पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ? ढूंढे गए, ढूंढते ढूंढते कोई बकरी नहीं, होगी तो मिलेगी। वापस आए, वो 10 गुठलियां उठाई, बात फेंक दी, कहा चलो जी आज 10 गई, ठीक है। बड़े असुरता, फिर सादा लोग इंसान थे। फिर अता ने कहा बड़ा मजा आया, आए हाय चाचे सही तंग हुए हैं, चेक किया मेरी अकल चेक की है ना। फिर क्या हुआ, अता ने तो हफ्ता डाल के फिर दोबारा गुठली डाल दी, पहले 10 डाली थी, अब 20 डाल दी। वो फिर परेशान हुए, खपे छपे वापस आ गए। अता ने फिर 15 दिन का वक्फा डाला, फिर गुठलियां डाली। उन्होंने कहा यार अब इसने 30 बड़ी हुई है, अगर इसी रफ्तार से बकरियां खत्म होती तो अब तो बाद में बकरी कोई नहीं होती।
انہوں نے کہا اس کا مطلب مسئلہ کچھ اور ہے. اب باقی سارے بکریاں چلانے چلے گئے, ایک چاچا چپ کے بیٹھ گیا, نگرانی کرنے لگ پڑا. ایک دن دیکھا